السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ عید الاضحیٰ مولوی اور اس کی بیٹیوں کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے: بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا: ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا، پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، مولوی صاحب کی بیٹی اپنے بابا سے کہہ رہی تھی۔ مولوی صاحب: ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ہمیں اس دفعہ گوشت ضرور ملے گا۔ مولوی کی بیٹی: بابا، پچھلی دفعہ ہمیں کسی نے گوشت نہیں دیا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ بابا: ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا۔ لیکن بابا، پچھلی عید پر تو ہمیں کسی نے بھی گوشت نہیں دیا تھا۔ دیکھو شازیہ، مولوی صاحب بولے، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا ہوا۔ نہیں میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلی دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں گوشت نہیں دیا۔ شازیہ بولی۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس دفعہ ہمیں گوشت ضرور ملے گا۔ بابا، ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا۔ گوشت عام غریبوں کے لیے ہی تو ہوتا ہے نا، آخر قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ پہ مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی، بابا ابھی تک گوشت کیوں نہیں آیا؟ بڑی بہن بولی، رافعہ چپ ہو جاؤ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ مولوی صاحب دونوں بیٹیوں کی باتیں چپ چاپ سنتے رہے۔ کافی دیر بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی، مولوی صاحب، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا۔ آپ کہیں تو میں چٹنی بنا دوں، کہیں محلے والے بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ شازیہ کی ماں مولوی صاحب بولے، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ آج تک میں کہیں پر بھی گوشت مانگنے نہیں گیا، خیر اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ یہ کہہ کر تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر صاحب کے گھر بھی رکے اور وہاں پر دستک دی۔ ماسٹر صاحب نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے جب گھر آ کر گوشت اپنی بیوی کو پکڑایا تو بیوی نے دیکھا کہ اس کے اندر صرف ہڈیاں اور چربی ہیں۔ مولوی صاحب کے دیکھ کر خاموشی سے کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ رونا بند کر دیں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی تو وہ بھی بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، ویسے بھی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ کر سب رونے لگے۔ لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، مولوی صاحب کی دونوں بیٹیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولوی صاحب نے اکرم کو بہت دعائیں دیں۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ بجلی دوسرے دن بھی نہیں آئی۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر جل چکا ہے، بجلی اب
2 दिन मज़ीद नहीं आएगी। तीसरे दिन जब शाज़िया को लेकर मौलवी साहब बाहर निकले तो देखा कि मास्टर साहब और डॉक्टर साहब बहुत सारा गोश्त जो है बाहर फेंक रहे हैं, जो बिजली ना होने की वजह से ख़राब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाज़िया बोली, बाबा, क्या मास्टर साहब और डॉक्टर साहब ने कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाज़िया का चेहरा देखते रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। ये तहरीर सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इसको पढ़कर छोड़ दें, ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आसपास खुददार मसाकीन की ज़रूरतों से हर वक्त आगाह रहें और गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि गोश्त से हमें अपना फ्रिज भर लेना चाहिए, बल्कि ज़रूरी ये है कि हम देखें कि हमारे आसपास मोहल्ले में कितने घराने ऐसे हैं जो खुददार हैं और जो मांगने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें उनकी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब और हम लोग इस वीडियो से ज़रूर ये सबक हासिल करेंगे कि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखनी है और देखना है कि हमारे आसपास कितने गरीब लोग हैं।